تو ارباز بھائی آپ ایز اے ڈائریکٹر ایکٹر کام کرتے ہیں, آپ فلمیں بھی بنا رہے ہیں اور ماشاء اللہ آپ ڈرامہ بھی کر رہے ہیں, تو آپ کو کبھی یہ نہیں لگا کہ ایک ایسا وفد بنایا جائے جو جا کے گورنمنٹ سے بات کرے, جو چینل کو, کیونکہ جتنی بھی یہاں پہ بنتی ہیں تنظیمیں, چاہے وہ پروڈیوسر ایسوسی ایشن ہو یا چاہے وہ ایکٹر ایسوسی ایشن ہو, اس میں کہیں نہ کہیں جا کے ایک دم سے ایسا کچھ ہو جاتا ہے کہ جھگڑے ہو جاتے ہیں, فساد ہو جاتے ہیں, آئی ڈونٹ نو, اور وہ ختم ہو جاتی ہے, جبکہ پوری دنیا کے اندر یونینز بنی ہوئی ہیں. آپ کا کوئی $1 $1 نہیں کھا سکتا. سر دیکھیں, اصل میں اب یہاں بیٹھ کر اگر میں کچھ باتیں کروں گا, لیکن چلیں بڑی بلنٹ سی باتیں ہیں لیکن بہت حقیقت پر بھی مبنی ہے, کہ اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگوں میں آپس میں اتفاق نہیں ہے, یونٹی نہیں ہے. آج اگر انڈیا سینما جو ہے نا پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے تو اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے. جب راج کپور نے جوکر فلم بنائی تو وہ فرسٹ اس میں فلاپ ہو گئی, ٹھیک ہے, اس کے بعد اس نے کہا کہ نہیں یار یہ فلم فلاپ ہونے والی نہیں ہے. اس نے 5 سال ویٹ کیا, اس کے بعد رشیا میں جب اس فلم کا فیسٹیول ہوا تو اس نے اس فلم کو وہاں پہ ریلیز کیا, ٹھیک ہے, وہاں پر وہ فلم دیکھی گئی, تھوڑی سی ان کی نا ایک ویورشپ بنی. اس نے کیا کیا, اپنے تمام پروڈیوسرز کو اکٹھا کیا اور ان کو بولا کہ یار دیکھو میرے پاس جتنی فلمز ہیں, آپ کے پاس جتنی فلمز ہیں, جتنے بڑے بینرز تھے, آپ اپنی فلمز ہمیں دیں, ہم ان کو فری آف کاسٹ اوورسیز میں بیچتے ہیں. ذرا لوگوں کو ایک فلیور تو دے نا, کم سم ہاؤ تھوڑا سا ان کو امیون کریں, آج نہیں تو کل, پرسوں نہیں تو کبھی تو وقت آئے گا کہ جب وہ فلمز کو ڈیمانڈ کریں گے. ان سب نے ایک جا ہو کر اس بات پر متفق ہوئے, کسی کے پاس 5 فلمیں تھی, کسی کے پاس 10 فلمیں تھی, انہوں نے ایک بنچ آف فلمز بنا کے اوورسیز میں جو ہے نا فری آف کاسٹ فلم بھیج دی. وہ 1 سال 2 سال 3 سال لوگ دیکھتے رہے. ایک وقت ایسا آیا کہ پھر لوگ امیونڈ ہو گئے, لوگ پھر ڈیمانڈ کرنے لگے کہ یار ہم نے انڈین سینما دیکھنا ہے. تو جب انہوں نے ڈیمانڈ کرنا شروع کی تو پھر انہوں نے ان کو چارج کرنا شروع کیا, اور چارج بھی تب کیا جو اپنی مرضی کے مطابق. یہ بزنس ایک ٹیکس تھا. یہی سیم ہم نے اپنے پروڈیوسرز کو کہا کہ یار ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے. آپ یقین کریں کہ نن آف دیم, کسی نے بھی حامی نہیں بھری, حالانکہ ان کے پاس اتنی بڑی بڑی فلمز تھی, وہ ڈبوں میں پڑی گل سڑ گئیں. لیکن جب ان سے ہم نے بات کی تو انہوں نے اتنی ڈیمانڈز کی, نہیں بھائی ہم تو فری آف کاسٹ نہیں بھیجیں گے, ہمیں تو آپ یہ دیں. تو ایک میوچل جو ہے نا ہمیں کسی پلیٹ فارم پر ہے ہی نہیں. آج بھی دیکھیں, اگر ہم ایک وفد بن کر پرائم منسٹر صاحب کے پاس یا پریزیڈنٹ صاحب کے پاس جاتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ اگر ہم 4 بندوں کا ایک وفد ہے تو وہ چاروں باری پریزیڈنٹ کو یا پرائم منسٹر صاحب کو سائڈ پہ لے جائیں گے اور ان کو بولیں گے آپ صرف میری بات سنیں, ان تینوں کی نہ سنیں, آپ میرے ساتھ ڈائریکٹ ڈیل کریں. یار خدا کا نام لیں, ایک میوچل ایک جو ہے نا ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ لے کر آئیں, ذاتیات کو ختم کر دیں. تو جب تک یہ چیز نہیں آئے گی تو میرا خیال ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونے والا. ارباز بھائی یہی چیز جو آپ مجھے بتا رہے ہیں نا, ایگزیکٹلی میں آپ کو انڈیا کا حوالہ دوں گا. جب ہم ٹیلی ویژن پہ کام کر رہے تھے, 20 سال پرانی بات 18 سال پرانی بات بتا رہا ہوں, تو آپ کو یاد ہوگا عید پر, خاص طور پہ عید اور بقرعید پر انڈیا کے ایوارڈ شوز آیا کرتے تھے ٹیلی ویژن پہ, جس میں جیو, ہم ٹی وی لوگ چلاتے تھے. تو بعد میں پتہ چلا تھا ہمیں کہ وہ شوز جو ہے انڈیا وہ فری میں دیتا تھا ٹیلی ویژن کو, کہ آپ چلائیں سال کے سال, ہمارے تو شو ہوتے ہیں ہر سال, ہم آپ کو عید بقرعید پہ 2 شو دیا کریں گے. تو جیو بھی چلاتا تھے یار, وہ سب فری میں آتے تھے وہ. سر جب اس کی ڈیمانڈ 2 سال بعد بننا شروع ہوئی نا کہ یار ہر عید پہ شو آتا ہے, شو بڑی ریٹنگ لے کے آتا ہے, بڑے بڑے کمرشل ملتے ہیں, 4 گھنٹے تو یوں نکل جاتے ہیں ایک شو میں. سب پھر انہوں نے ڈیمانڈ رکھنا شروع کر دی, اور ایسی ڈیمانڈ رکھنا شروع کر دی انہوں نے کہ پھر پاکستانی چینل پہلے تو خریدتا رہا, پھر اس کی بس سے باہر وہ اس نے چھوڑ دیا. اسی طرح فلم میں ہوا. مجھے اچھے سے یاد ہے ریس فلم جب ستیش صاحب نے خریدی تھی تو میرا خیال ہے بہت ہی سستے میں خریدی تھی, سمجھ لیں کچھ بھی نہیں دیا تھا انہوں نے, بہت ہی کم دیا تھا. اس نے کما لی تو کوئی 7-8 کروڑ روپے, اس وقت کی بات بتا رہا ہوں. اس کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ پھر ایک یہ وقت آیا کہ 7 کروڑ کی انہوں نے بجرنگی بھائی جان بیچی. تو آپ سوچیں, ایک وہ فلم جس کو 10-15 لاکھ میں دی, ایک وہ فلم 3 سال بعد جس کو 7 کروڑ میں بیچ رہے ہیں. یہ اسٹریٹجی ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ ٹیلنٹ سارا موجود ہے, کام ہم بہت اچھا کر سکتے ہیں. جب ہم ڈرامے انڈیا کی فلموں سے اچھے کر سکتے ہیں تو ہم فلمیں بھی اچھی کر سکتے ہیں. ہمیں موقع کیوں نہیں ملتا؟ سر دیکھیں نا, جب تک نیک نیتی نہیں آئے گی نا, ایگزیکٹلی بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے خمیر میں جو کرپشن آ گئی ہے نا, اور جو پچھلے 50 سال ہم نے گزارے ہیں آزادی کے بعد, میں کہتا ہوں کہ کاش قائد اعظم محمد علی جناح صاحب
ایک 10 سال اور زندہ رہ لیتے, اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو تھوڑا سا ایک لمبا کر دیتے, تو شاید وہ کچھ بنیادیں مزید پختہ کر جاتے. انفارچونیٹلی رائٹ فرام دا بگننگ ہمارے پاس ایسی کوئی لیڈرشپ آئی ہی نہیں کہ جو ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ لے کے جاتی, یا ہمارے دیکھیں نا ہماری پرائرٹیز کیا ہیں. سر ابھی میں دیکھ رہا تھا ابھی سوشل میڈیا پہ ہمارا ایک جوان بچہ آئی ٹی میں, اس نے 17 سال کا ہے, اس نے ٹاپ کیا, ٹھیک ہے, اور لاریب جو عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب کی بیٹی ہیں, انہوں نے بھی آئی ٹی میں مارولس ایک کام کیا ہے. آسکر نامینیشن ہے سر ان کی. Who knows, آپ کو پتا ہے, میرا خیال ہے ہارڈلی 1,00,000 بندے کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ کیا اچیومنٹ ہے, لیکن یہ میں ہوں, یہ ہماری خار ہے, پھاڑی اڑ گئی, دنیا جانتی ہے اس کو. سر پرائرٹیز کی میں بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کی مینٹالٹی دیکھیں اور پرائرٹیز دیکھیں. سر یہ ابھی بڑا ٹائم لگے گا, یہ جو سر ابھی جو ہے نا, اللہ کرے کہ ہمارے جیتے جی تو نہیں لگتا, لیکن چلیں ہمارے بعد جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں, ہمارے بچے ہیں, شاید ان کو ایک اچھا ملک مل جائے. ہمارے خان صاحب جو ہیں وہ لگے ہوئے محنت کر رہے ہیں, اور پولیٹیکلی میں کوئی بات نہیں کر رہا, لیکن یہ ایک حق کی بات ہے کہ جو بھی ہے وہ ایک ایماندار آدمی ہے, ایک سچا آدمی ہے, اور جہاں پر ایمانداری ہو, جہاں پر سچائی ہو, وہاں خدا ضرور ہوتا ہے. تو ہارڈ ٹائم ہے, تھوڑا سا سخت وقت ہے, لیکن اگر ہم اس پیٹرن میں چلے 1 2 4 5 سال ہم نے اگر اور تھوڑی سی سختی برداشت کر لی, تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بڑا برائٹ فیوچر نظر آتا ہے پاکستان ہر فیلڈ میں انشاءاللہ. لیکن میں آپ سے پالیٹکس پہ تو خیر ہمیں نہیں بات کرنی, لیکن میں ایک جنرل آپ کو یہ بات بتاؤں, آپ بالکل صحیح کہا, خان صاحب بہت اچھے آدمی ہیں, بہت ایماندار آدمی ہیں, ان پہ کوئی کرپشن چارجز نہیں ہیں. بٹ 2 چیزیں میری بس مجھے تھوڑا سا فیل ہوتا ہے, میں اپنے شو میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں جب میں ریڈیو پہ پالیٹکس شو کرتا ہوں, کہ خان صاحب کوئی کتنا ہی گر کے بات کرے, بٹ آپ کی ایک پرسنالٹی ہے, آپ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں, آپ اپنی زبان خراب نہ کریں, پہلا. اور دوسرا یہ کہ آپ بالکل چور نہیں ہیں, آپ بہت اچھے آدمی ہیں, لیکن آپ کی سراؤنڈنگ میں سارے چور ہیں, ان کو تو خدا کے لیے سائڈ میں کر دیں, جو ایکچوئل پی ٹی آئی تھی اس کو لے آئیں. سر میرا تو اپنا ماننا ہی ہے. سر دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا سسٹم کچھ ایسا ہے کہ ہم لوگ کچھ سختیوں میں, کچھ باؤنڈریز میں جکڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. خان صاحب بھی جو ہے نا, وہ اگر وہ چاہیں بھی تو وہ 100% ڈیلیور نہیں کرنا پا رہے, جبکہ وہ چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ وہ ایسا بھی ایک دور آئے گا, ایسا بھی ایک سسٹم آئے گا. اور رہی بات آپ کی خان صاحب کی کہ جو وہ اپنی زبان, بالکل آپ کی بات صحیح ہے, لیکن یہ کہ ظاہر ہے ایک بندہ اکیلا اتنے لوگوں سے لڑ رہا ہو تو کیا کرے, پھر کہیں نہ کہیں تو وہ کیتھارسس نکلتے ہیں نا. اور دوسری بات آپ نے بالکل صحیح کہی کہ خان صاحب خود بہت ایماندار ہیں, لیکن جو دائیں بائیں جتنے لوگ ہیں نا, وہ وہی ہیں, وہی لوٹے ہیں, ٹھیک ہے نا. خان صاحب کی کچھ پالیسیز سے مجھے بھی اختلاف ہے, لیکن وہ کیا کرے سر, وہ ایک سسٹم ایسا ہے, آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ یہ سسٹم میں سے ہم نکل کر آئیں گے, اور ارد گرد بھی آپ کو الحمدللہ سچے لوگ ہی نظر آئیں گے. انشاءاللہ.